لیا جاتا ہے، جب ان کی فکر کی جائزہ لیا جاتا ہے، جب ان کی تحریر کا جائزہ لیا جاتا ہے، جب ان کے قلم کا جواب جائزہ لیا جاتا ہے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسی زبان سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ ایک طرف نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، دوسری طرف نبی کے علم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر کے بارے میں انکار کرتے ہیں، نبی کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایک طرف نبی کی محبت کی صدائیں لگاتے ہیں، دوسری طرف نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کی ذات پہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو آپ کے بیچ یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ خامیاں نہیں ہوتی، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کمی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی محبت جس کے دل میں بس جائے اس کی کمی چھپ جایا کرتی ہے، اور جس کے دل میں محبت بھی رہے اور اس کی کمی بھی رہے، محبت بھی رہے خامیاں بھی رہے، محبت بھی رہے اور اس کی غلطی بھی رہے، تو یاد رکھے وہ سچی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ سچی محبت تو یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر خامی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے، اس کی ہر خامی چھپ جایا کرتی ہے۔ سامعین محترم، لوگ نبی کی بارگاہ میں نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی میں کمیاں نکالتے ہیں۔ ارے نبی کی شان میں کمی نکالنے والے، نبی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والے، یاد رکھو اللہ نے اپنے نبی کو اتنا محتشم بنایا ہے، اتنا محترم بنایا ہے، اتنا عظیم الشان بنایا ہے کہ رب نے نبی کی طرح کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، نبی کی طرح کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم دنیا میں چلتے ہیں، ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے نبی کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ نبی جب مکے کی دھرتی پہ چل رہے تھے، نبی جب مدینے کی دھرتی پہ چل رہے تھے، آپ کے جسم کا کوئی سایہ ہی نہیں تھا، آپ کے جسم کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، یہ ان کی گندی سوچ ہے۔ لیکن آئیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لے کر کے چلیں۔ ہم بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کہ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ نبی کے جیسا کسی کو بنایا نہیں، نبی کے مثل کسی کو بنایا ہی نہیں۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ہماری طرح ہے، تو جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تو پھر نبی تیری طرح کیسے ہو گئے، نبی تیرے جیسے کیسے ہو گئے؟ تو یہ تیری گندی سوچ ہے۔ یاد رکھو، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو نبی کی بارگاہ میں نبی کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی نبی کے علم پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی نبی کی نبوت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہو، ان کی سوچ ان کو مبارک ہو۔ لیکن ہم بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ ذات ہے کہ جسے اللہ نے ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے۔ ساری کائنات میں نبی جیسا کوئی نہیں۔ نبیوں کی جماعت میں دیکھ لیا جائے، ہمارے نبی جیسا نہیں ہے۔ رسولوں کی جماعت میں دیکھ لیا جائے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، ایک جملے میں بات کو صاف کر دیا جائے، اللہ نے نبی کو اتنا عظیم الشان بنایا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے پہ ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے پہ تنہا میرے نبی کو ڈالا جائے، پلڑا میرے نبی والا بھاری ہوگا، پلڑا میرے تیرے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ سامعین محترم، پوری دنیا حضرت یوسف کا جواب نہیں لا سکتی، پوری دنیا کی انسانیت ایک نبی کے جواب نہیں لا سکتا۔ عزیزان گرامی، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک بات خلاصہ کرتا چلوں۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک بات میرے نظروں کے سامنے گزری۔ میرے آقا کے بیچ میں حضرت عمر بھی موجود ہے، حضرت صدیق بھی موجود ہے۔ حضرت عمر کی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، حبیب یا رسول اللہ، حضرت عمر کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر کا مقام کیا ہے؟ تو سامعین محترم، کسی نے یہ سوال کیا ہے، اللہ کے نبی
आसमान के जो जितने सितारे हैं, आसमान में जितने सितारे गर्दिश कर रहे हैं, क्या उसकी कोई गिनती है? क्या उसको कोई गिन सकता है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसे कोई नहीं गिन सकता। फिर सहाबी ने पूछा कि फिर वो होंगे कितने, वो कितने होंगे? मेरे आका ने फरमाया ये तुम नहीं जान सकते, तुम्हारी अकल काम नहीं कर सकती कि उनकी तादाद कितनी है। कहा उमर वो है, उमर की इबादत का ये आलम है कि जितने आसमान में सितारे हैं, हजरत उमर की इबादत उतनी है, हजरत उमर की उतनी इबादत है। पता ये चला जिस तरह आसमान के सितारे को नहीं गिन सकता, उसी तरह हजरत उमर की इबादत को कोई शुमार नहीं कर सकता, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बगल में हजरत आयशा, नबी की प्यारी महबूबे रब्बिल आलमीन, रब के नबी के प्यारी और चहीती बीवी हजरत आयशा मौजूद थी। हजरत आयशा ने अर्ज किया हबीबे या रसूल अल्लाह, अगर उमर का मकाम ये है, अगर हजरत उमर का ये मकाम है तो फिर मेरे अब्बू का क्या मकाम है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सिद्दीक का जवाब नहीं है, मेरे सिद्दीक का मर्तबा इतना है कि हजरत उमर की पूरी इबादत को एक जगह समेटा जाए और उन सारी इबादतों को एक जगह समेट लिया जाए तो सिद्दीक की एक इबादत के बराबर है। हजरत उमर की पूरी इबादत हजरत सिद्दीक की एक इबादत के बराबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सामईन मोहतरम। तो बस यही बात बताना चाह रहा हूं, मेरे नबी तमाम कायनात में रब ने जितने कायनात को पैदा फरमाया है, जितने आलम को पैदा फरमाया है, जितने मखलूकात को पैदा फरमाया है, सारी मखलूकात को तराजू के एक पलड़े पे डाला जाए और दूसरे पलड़े पे तन्हा मेरे नबी रहे, पलड़ा मेरे तेरे नबी वाला ही भारी होगा। सामईन मोहतरम, यह है नबी की जात। तो जो लोग नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं वो करते जाएं, नबी की शान को वो घटा नहीं सकते। इसीलिए तो किसी ने कहा है मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सामईन मोहतरम, एक बात और काबिले गौर आप देखें, आज हमारे और आपके बीच से भी दुनिया से लोग जाते हैं, जाने वाले लोगों को कोई रोक नहीं सकता, जाने वाले को आज तक न किसी ने रोका है और न कोई रोक पाया है और कयामत तक न कोई रोक पाएगा। सामईन मोहतरम, अमेरिका के धरती पे एक आदमी, एक साइंसदान पैदा हुआ। उस साइंसदान ने ये कोशिश की कि आखिर हम देखें आत्मा क्या चीज है, इंसान के अंदर जो ये स्पिरिट है जो बात करती है वो आखिर है क्या, इंसान के जिस्मों में जो रूह है वो आखिर है क्या चीज, ये पता लगाने के लिए किया क्या, एक शीशे की छोटे से मकान को तैयार करवाता है, एक ऐसा मकान जिसमें एक हवा का गोशा नहीं जा सकता, हवा का जर्रा नहीं जा सकती थी, ऐसा एक मकान तैयार करवाया। और एक ऐसे आदमी को कि जो बिल्कुल मरने के तगार पे था, उसे तो सिर्फ इतना पता लगाना था कि मौत आखिर है क्या, रूह है क्या, ये पता लगाना था। उस आदमी को उस शीशे के घर में पैक कर देता है और चारों तरफ से अपने हिसाब से पूरी मशीन लगा करके तैयारी में है कि आखिर रूह निकले, हम देखें आखिर रूह है क्या। तो सामईन मोहतरम, तारीख गवाह है, सारी मशीनें एक जगह रखी है, सारी की सारी मशीनें काम भी कर रही है, लेकिन उस आदमी का इंतकाल होता है, उसकी रूह निकलती है, वो रूह इस तौर पे निकलती है, अचानक शीशा दो हिस्सों में बंटता है, शीशा टूटता है, उसकी रूह चली भी जाती है, मशीनें काम कर रही है, लेकिन मशीन को भी पता नहीं कि रूह है क्या। सामईन मोहतरम, पता ये चला, बताना ये चाहता हूँ, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और ये रूह क्या है, रूह के बारे में कोई बता नहीं सकता, ये रब का पैदा किया हुआ है, ये रूह अमरे रब्बी है, ये रब की पैदा की हुई एक मखलूक है, जब तक अल्लाह उसे न मारे दुनिया उसे नहीं मार सकती। और रूह, इसकी हकीकत कोई बयान नहीं कर सकता कि ये रूह क्या है, फकत इतना बताया गया है कि ये एक अल्लाह का अम्र है, अल्लाह की पैदा की हुई एक चीज है, इंसानी आंखें उसे देख नहीं सकती। हमारी आंखें तो सूरज को नहीं देख सकती, हमारी आंखें तो सूरज को नहीं देख सकती, हमारी आंखें चांद को देख लेती है, तारे को देख लेती है, सूरज को नहीं देख पाती।
پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی اس روح کو کیسے دیکھ پائے گی؟ یہ اس رب کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کو دیکھنے کی طاقت دوں گا لیکن اس کے حد میں دوں گا۔ اتنی طاقت نہیں کہ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا ہمارے ساتھ ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، ہمارے بیچ سے چلتی ہے، ہمارے بدن کو چھو کر کے جاتی ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ بتا دے کہ میں نے ہوا کو دیکھا ہے۔ اجالا ہے، اجالا یہ ہمارے بیچ سورج نکلتا اجالا پھیل جاتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی بہت ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو انسانی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے اتنی طاقت ہی نہیں دی ہے، اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ تو سامعین محترم، دنیا میں لوگ آتے ہیں جانے کے لیے، لیکن جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی دنیا کا بہت بڑا آدمی ہوگا تو اس کے سوگ اور اس کے غم کو زیادہ سے زیادہ 3 دن لوگ مناتے ہیں، اور زیادہ منانے کی خواہش ہو اور زیادہ محبت ہو تو 10 دن، اس سے بھی زیادہ محبت ہو 30 دن، اور بھی بہت زیادہ محبت ہو تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایسا فراموش کر دیا جاتا ہے جیسا کہ یہ آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ایٹومیٹک انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ لیکن آئیے اللہ والوں کی شان دیکھتے ہیں، آئیے اللہ کے مقرب بندوں کی شان دیکھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کے گزرے کتنا زمانہ گزر گیا، حضرت خواجہ کا گزرے برسوں زمانے گزر گئے، حضرت اعلیٰ حضرت کا گزرے بہت زمانے گزر گئے، مفتی اعظم کے گزرے ہوئے بہت زمانہ گزر گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہی بغداد کے سرکار زندہ ہے، وہی اجمیر کے خواجہ زندہ ہے، وہی بریلی کے دھرتی کے وہ عظیم شخصیت اپنے وقت کا مجدد اعلیٰ حضرت بھی زندہ ہے، اپنے وقت کے مفتی اعظم بھی زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے ہمارے باپ دادا مرتے ہیں، ہم 3 سے 4 دن زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یاد رکھتے ہیں، آخر ان کو ہم برسوں سے کیوں یاد کیے ہوئے ہیں؟ ان کی یاد کو برسوں سے کیوں منائی جا رہی ہے؟ آخر ان کے یادوں کو آخر ہم ان کی یادگار کیوں مناتے نظر آتے ہیں جو برسوں ہمارے بیچ سے چلے گئے ہیں؟ پھر ہم ان کی یادگار کیوں مناتے ہیں؟ تو بات فقط اتنی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیوست کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نکالنے کی لاکھ کوشش کریں لیکن اسے نکال نہیں سکتے۔ نکالنے والوں کی کمی نہیں ہے، بہت سارے لوگ نگر نگر پھرتے ہیں، بستی بستی پھرتے ہیں، شہر شہر گھوم پھرتے ہیں، وہ بہت ساری جگہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر اس کی کوشش کامیاب ہو جائے تو ڈائریکٹ اس کی لڑائی خدا سے ہو جائے گی۔ جس کی محبت خود رب ڈال دے کسی کے دل میں، پھر دنیا دار کی کیا طاقت کی اس کے دلوں سے محبت کو رخصت کر سکے۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ والوں کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے اور اسے دنیا رخصت نہیں کر سکتی۔ سامعین محترم، ہمارے بیچ سے اولیاء کرام گزر گئے، ہم ان کی یادگار کو مناتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ان کی محبت رب نے روشن کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اب آئیے تھوڑی سی وہ بات ہو جائے کہ دنیا میں لوگوں کا غم زیادہ سے زیادہ 3 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن منایا جاتا ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں نبی کے گھرانے کی، آئیے دیکھتے ہیں ذرا اس کربلا معلیٰ میں اسلام کی خاطر اپنی جان و مال کو قربان کرنے والے ان 72 نفوس قدسیہ کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین نے جو اپنی قربانی دی ہے، امام حسین کی قربانی دیے ہوئے لگ بھگ 1350 سال کا وقفہ گزر گیا، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں حسین زندہ ہے، لوگوں کے بچوں کے دلوں میں حسین زندہ ہے، حسین کی محبت زندہ ہے، حسین کی طریقت زندہ ہے، حسین کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے، حسین کے قرآن کے نفوس قدسیہ کو، قرآن کے تقدس کو بچانے کا جذبہ ہر حسینی کے دلوں میں آج بھی موجود ہے۔ امام حسین نے تنہا اور اپنے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کیا تھا، اس کربلا کی دھرتی پہ
لیکن آج ہر بستی میں جایا جائے تو حسین کے ماننے والے بستے ہیں، حسین کے چاہنے والے لوگ بستے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ کیا حسین کے لوگ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسا ہے؟ حسین کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کیا حسین کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے؟ کیا امام حسین کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، حسین کو فقط اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے قرآن کی تقدس کو بچایا ہے، قرآن کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا ہے۔ اسلام کو جب ٹھوکر لگنے والی تھی، اسلام کو جب کانٹا چبھنے والا تھا، اس کانٹے سے امام حسین نے اسلام کو بچایا ہے، اس ٹھوکر سے اسلام کو بچایا ہے۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے اس امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، ورنہ نانا اور بابا اور ماں کی وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ امام حسین کی وہ قربانی، دل دوست دل سوز داستانیں کہ ہر کوئی اس وقت ہوتا تو سوچتا اگر اسلام پہ آنچ آ رہا ہے تو اسلام سمجھے، اگر اس قرآن پہ آنچ آ رہا ہے تو قرآن سمجھے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ سمجھے۔ جیسا کہ ابھی 5-7 دن پہلے ایک شخص ہم سے ملا، وہ فالتو گفتگو کرنے لگا، فالتو اس سے گفتگو ہونے لگی، اس نے ڈائریکٹ ایک بات کہہ دی کہ یہ بتائیے کہ اللہ ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے، بالکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کا گھر گرایا جا رہا ہے، اس کے گھر کو پامال کیا جا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اگر اللہ ہے تو بچاتا کیوں نہیں؟ اللہ ہے تو پھر اپنے گھر کو بچاتا کیوں نہیں؟ اپنے احکام کو بچاتا کیوں نہیں؟ یعنی قرآن کو بچاتا کیوں نہیں؟ یہ اپنے ماننے والے کو بچاتا کیوں نہیں؟ اپنے بندے کو بچاتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا بات اتنی ہے، سنو، اللہ ہے۔ پہلے تو تیرے اس سوال کا جواب دوں جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں، یاد رکھو اللہ ہے اور بالکل ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اسے ایک اگزامپل بھی دیا کہ دیکھو ہندوستان میں ہی کیا پوری دنیا میں ایک پرندہ ہے جس پرندے کا نام ہے چمگادڑ، اس پرندے کا نام ہے چمگادڑ، اور اس کا عالم کیا ہے کہ وہ پورے دن بھر دن سوتا رہتا ہے، وہ کسی پیڑ کے شاخ میں چپکا رہتا ہے اور پورے بھر دن جب تک سورج کی روشنی رہتی ہے وہ اسی شاخ میں چپکا اور سویا رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے وہ اٹھتا ہے اور پورے رات بھر چکر کاٹتا رہتا ہے، اپنے رزق کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ چمگادڑ اسے اللہ نے زبان دے دے، انسان ہو جیسی وہ بات کرنے لگے، پھر اس چمگادڑ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ دنیا میں سورج ہے، تو وہ چمگادڑ کا جواب کیا ہوگا؟ تو اب اس نے کہا چمگادڑ یہی کہے گا کہ سورج ہے ہی نہیں۔ میں کہا اب تم بتاؤ کہ سورج ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ سورج ہے، اور چمگادڑ کیا کہہ رہا ہے؟ سورج نہیں ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تمہاری بات مانی جائے گی یا اس چمگادڑ کی بات مانی جائے گی؟ اس نے برجستہ کہا کہ میری بات مانی جائے گی، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا چل 2 سال گزر جائے، یہ بات تم اپنے بیٹے کو بتا دو، یہ اپنے پوتے کو بتا دو، کیا تیرے بیٹے پوتے مانیں گے؟ کہا بالکل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا ماننے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا ماننے کی وجہ یہ ہوگی کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سورج کو چمکتے میں نے دیکھا ہے، اور یہ خبر میں نے اپنے بیٹے کو دیا، میرے بیٹے نے پوتے کو دیا، میرے پوتے نے اپنے بیٹے کو دیا، تو مطلب یہ بالکل چلتا آ رہا ہے، اس لیے ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ میں کہا ابے نادان، میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری طاقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، میری نگاہ اتنی نہیں کام کر سکتی میں خدا کو دیکھ سکوں، میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں خدا کو دیکھ سکوں، لیکن کائنات کے مسیحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب رب سے ملنے گئے، رب سے ملاقات ہوئی، رب کی چہرے کی دیدار کیا، رب سے ڈائریکٹ ملاقات کی۔ وہ نبی آ کر کے بتائے کہ میں نے اپنے نظروں سے خدا کو دیکھا ہے، نبی نے بتایا میں نے مان لیا ہے، میرے باپ دادا نے مانا ہے، میرے پرکھا نے مانا ہے، میرے پیشوا نے مانا ہے، میرے اگلے لوگوں نے مان لیا ہے، اس لیے ہم بھی آج مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو ڈائریکٹ کہتے ہیں اگر اللہ ہوتا تو ہمیں نظر آ جاتا، اگر ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ
ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ بھی صاف رکھنا ہے. پھر میں نے کہا بتا تیرا دوسرا بھی ایک سوال تھا اور دوسرے سوال کا جواب دے. تو میں نے کہا سن معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے گھر کو توڑا جا رہا ہے, کہیں قرآن کو جلایا جاتا ہے, کہیں قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ آئے دن جو سارے خبریں نشر ہوتی رہتی ہے کہ کبھی یہاں کا گھر توڑا جا رہا ہے, کبھی وہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس وقت اگر یہ نہیں کرتا اور اس مسجد کو نہیں بچاتا ہے, اگر قرآن کو نہیں بچانے آتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کمزور ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ڈھیل دے رکھا ہے. ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ تم کتنا ظلم کر سکتے ہو, تم کتنے اپنے حد سے تجاوز ہو سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے, پھر اسے ایسے کھینچتا ہے کہ پھر اسے پتہ بھی نہیں لگتا. اپنے وقت کا فرعون کا تو تمہیں پتہ ہوگا, اگر تم تاریخ پڑھے ہوگے تو یاد ہوگا تجھے. نمرود کو کون نہیں جانتا, فرعون کو کون نہیں جانتا. ارے فرعون تو وہ بادشاہ, نمرود تو وہ بادشاہ گزرا ہے جس نے علل اعلان لوگوں کو کہا کہ میں خدا ہوں, صرف میری ہی عبادت کرو. اللہ نے دولتیں دی, اللہ نے سلطنتیں دی, اللہ نے بادشاہی دی, تو وہ اکڑ میں آ گیا اور لوگوں سے اپنی عبادت کے لیے عبادت پہ لوگوں کو مجبور کرنے لگا. اللہ نے اسے بھی دھول چٹا دیا ہے, اللہ نے فرعون کو بھی دھول چٹا دیا ہے. سکندر بادشاہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پہ ایک مرتبہ میں حکومت کی ہے. جب وہ دنیا سے جانے لگا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں, اور جب میں جاؤں اور مجھے تم مٹی کے نیچے ڈالنا, میرے ہاتھ کو باہر لٹکا دینا. جب تم جنازے کو لے چلنا قبرستان کی طرف دفن کرنے, تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا. لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ دستور ہے, ہمارے مذہب میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر کے سمیٹ دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں پھیلا دیا جائے, تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم بھی تھے, انہوں نے کہا میرے ہاتھ کو کھلا اس لیے چھوڑ دینا, میرے دونوں ہاتھ کو کھلا اس لیے چھوڑ دینا تاکہ میں جاتے جاتے لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سکندر جب دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا, اور دنیا سے جا رہا ہے تو بھی خالی ہاتھ ہے. او لوگو, تم دنیا کی محبت میں, دنیا کے ہما ہمی میں الجھ کر اپنے رب کو مت بھول جانا. تم خالی ہاتھ آئے ہو, خالی ہاتھ جانا ہے. یہ پیغام میں دنیا کو دینا چاہتا ہوں. تو سامعین محترم, وہ دنیا کو یہ پیغام دیا, دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا اور دنیا کو یہ سمجھایا. تو بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں, لیکن اگر کوئی غرور میں آ کر کے وہ اللہ کے گھر کو توڑ رہا ہے, اللہ کے گھر کو مسمار کر رہا ہے, قرآن کے تقدس کو ختم کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے. ایک دن اس کی بھی پکڑ ہوگی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی تو کبھی پاؤں سے اپاہج ہوا, کبھی بہت بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ آئے دن اس طرح کی خبریں سنتے ہیں, تو یاد رکھے اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ بالکل اپنی دیہاتی کہاوت ہے, اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ایک ایک چیز کا بدلہ لیتا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب بھی لیتا ہے. بندہ اگر آج گناہ کر رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے, لیکن اسے بھی ایک دن مرنا ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید, بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرا جائے. تو سامعین محترم, ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو بے تکا بالکل سوال کریں گے جہاں پہ آپ کا مائنڈ بالکل آف ہونے کے تگار پہ آ جائے گا. تو سامعین محترم, اس کا کام تھا پوچھنا, اپنا کام تھا سمجھانا, جھگڑے کرنے کی کوئی بات نہیں تھی. البتہ یہ ہے کہ بات کھوجول ہو گیا تھا, ایک دوسرے کے دھرم پہ آنچیں اٹھنے لگی تھی. تو اب بیچارے کو سمجھ میں آیا تو کہا ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی, خلفائے راشدین میں اللہ کے نبی کے 4 خلیفہ ایسے جو بہت مشہور ہیں. سب سے لاسٹ حضرت علی ہے, امام حسین کے ابا ہیں, حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں, اور نبی کے داماد ہیں حضرت علی. اللہ نے
علی کے نام کو اتنا ستھرا بنا دیا ہے، اتنا عظیم الشان بنا دیا ہے کہ ان کے نام کو اگر کوئی بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نام اور زیادہ سنور جاتا ہے، وہ اور زیادہ سنور جاتا ہے۔ جیسے سنیں، ہم آئے دن دو لفظ بولتے ہیں، ایک لفظ موضوع ہوتا ہے، ایک لفظ محمل ہوتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں چلو چوک پر چائے وائے پی لیا جائے، چلو پان وان کھا کے آتے ہیں، چلو کھانا وانا کھا لیا جائے۔ تو یہ کھانا وانا جو آپ نے کہا ہے، تو کھانا تو وہ ہے جسے ہم کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرتا ہے، اس کھانے کو پچ کر کے پھر ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کھانا۔ وانا کیا ہے؟ یہ ہے محمل لفظ، یہ ہے محمل لفظ جس کا کوئی معنی نہیں۔ چائے وائے، چائے جسے ہم پیتے ہیں، ہمارا اگر تھکان ہو تو وہ دور ہو جائے، اس لیے ہم چائے پیتے ہیں، لیکن وائے کیا ہے؟ کہ یہ محمل لفظ ہے، وائے یہ محمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ پانی وانی پیا جائے، پانی تو وہ ہے جسے پی کر کے انسان اپنی پیاس کو بجھائے، وانی کیا ہے؟ اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن ہم بولتے ہیں دونوں شبد۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت علی کے نام۔ حضرت علی کو اگر کوئی بگاڑ کے کہنا چاہے تو ڈبل میں کہے گا علی ولی، علی ولی۔ تو علی، علی کا بھی معنی ہے، ولی کا بھی معنی ہے۔ علی کا معنی بلند ہونا اور ولی کا معنی اللہ کا قریبی ہونا۔ تو حضرت علی دنیا میں وہی تنہا ایک نام ہے، تنہا ایک نام ہے، یہ فقط اللہ نے اپنے اس نیک بندے حضرت علی کو دیا ہے کہ اگر کوئی اس کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو وہ اور زیادہ سمجھ جاتا ہے، اگر کوئی بگاڑ کے کہتا ہے تو پہلے سے وہ علی ہے، بگاڑ کے کہتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی سب سے لاسٹ خلیفہ ہے اور ان کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ولایت کے تاجدار حضرت علی ہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند فرمایا ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت امام حسن، امام حسین اور امام محسن، یہ تین بیٹے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو سلسلہ وار مختصر طور پہ پورے کربلا کے وہ پورے حکایت آپ کے بیچ میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات یاد کرتا چلوں، حضرت علی وہ علی ہے کہ حضرت علی کے جانگ پہ میرے آقا ایک مرتبہ پاؤں رکھ کے سو گئے، اور حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج ڈوبنے والا تھا، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو میرے آقا کی جانگ مبارک پہ جا کر کے ٹپکا۔ میرے آقا بیدار ہوئے، میرے آقا بیدار ہوئے، فرمایا دیکھا علی رو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم کیوں رو رہے ہو، تم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا میرے آقا آپ نے نمازیں پڑھ لی ہے لیکن میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے۔ کہا کیا بات کرتے ہو، تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے؟ تو علی چلو تم قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا وقت نکل جائے تب پڑھنا چاہتے ہو، یا جو عصر کا ٹائم تھا جس وقت تمہیں پڑھنا تھا اسی وقت کو لا دوں؟ حضرت علی نے کہا کہ سب دن ادا پڑھا ہوں، آج بھی ادا پڑھوں گا۔ میرے آقا نے حکم فرمایا، وہ سورج آ کر کے پلٹ آیا، سورج واپس پلٹ آتا، پھر سے عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی عصر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم آج حضرت علی کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، جمعہ پڑھنے تو آتے ہیں، وہاں نماز قضا ہوئی، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ہفتے میں، برا نہیں مانیے گا، تھوڑی تلخ بات ہے، تھوڑی تلخ بات ہے، برا نہیں ماننا ہے، ہم ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے، اور واقعی یاد رکھیے جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ پورے ہفتے کا ایک عید ہے، میرے آقا نے اس کو ہفتے کا ایک عید بتایا ہے۔ تو یہ عید میں ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، اور آتے ہیں فرض پڑھتے ہیں اور دھائیں سے سیدھے نکل جاتے پتلی گلی پکڑ کر کے۔ اللہ کے بندے، ہم اہل سنت ہے، سنی کہلانے والے ہیں، ہم سنت پہ عمل کرنے والے، اور ہم ہی سنت چھوڑتے چلے جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہم سنت بھی پڑھیں، فرض پڑھیں اور پوری نماز پڑھیں۔ اگر ہفتے میں آ رہے ہیں پڑھنے تو کم سے کم پوری کی پوری 14 رکعت نماز پڑھیں، پھر اپنے گھر کی طرف جائیں، سلام بھی پڑھ لیں، سلام پڑھ کر کے جائیں، تاکہ پتہ تو لگے ہماری مسجد سے صلاۃ و سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، ہماری مسجد سے بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ہماری مسجد سے بھی آقا پہ درود پڑھا جا رہا ہے، تو سب مل کر کے پڑھے نا۔
ایک اکیلے پڑھے گا تو اس کا ثواب کچھ کم ہے، اور سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو اور زیادہ ہوگا نا۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو کر سنت بھی پورا پڑھے اور صلاۃ و سلام بھی ہر جمعہ کو پڑھ کر کے جائے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجائے حبیبک سید المرسلین۔ رب فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے تم انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجائے حبیبک سید المرسلین۔ سب لوگ